أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بس باقی سب بھی جنہوں نے جوائن کر لیا ہے، جن کو میں نے ریکویسٹ کی تھی، جنہوں نے ہمیں ریسنٹلی جوائن کیا اور پچھلے لیکچرز نہیں لے پا رہے تھے، ان کو ان کے لیے بھی، اور ویسے بھی میرا پلان میں بھی تھا کہ ہم نے تختی نمبر 1 میں جو مخارج پڑھے ہم نے اس کو ایک ہی کلاس میں کوئک ریویژن کرنی ہے. کوئک ریویژن صرف نام کے طور پہ ہے، نہیں تو الحمدللہ اس میں سارا کچھ میں نے ڈیٹیل میں ہی ڈسکس کیا ہے جیسے پچھلے لیکچرز میں کیا تھا. بس پچھلے لیکچرز میں ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے کیا، پریکٹس زیادہ کی، لیکن اس سیشن نمبر 5 میں ہم نے پوری تختی کی ریویژن کیا ہے. تو یہاں پہ جو لوگ بھی نئے ہیں، ابھی بھی جو ریسنٹ کمرز ہیں، جو نیو کمرز ہیں، جو پچھلے لیکچرز نہیں لے پا رہے، ان سے یہی گزارش تھی کہ سیشن نمبر 5 لے لیں، تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم پریکٹس کو دے دیں. اور ایک اور جو عبدالصمد بھائی کی ویڈیو ڈالی ہوئی ہے نا، وہ لے لیں کہ اس میں انہوں نے الگ سے بھی مخارج بیان کیے ہیں ویڈیو میں. تھوڑے سے کہہ لیں کیمرہ ذرا زیادہ صاف ہے ان کا، اور انہوں نے زوم ان کر کے مخارج کی ویڈیو بنا کے بھیجی ہوئی ہے. تو وہ بھی انہوں نے کمبائن کر کے نا ساری شارٹ ویڈیوز ان کی ایک پورا وہ بنا دی ہے. تو وہ بھی آپ لوگ لے لیں، ٹھیک ہے. تو باقی آگے جو پریکٹس ہے وہ اس میں مخارج ہمارے ساتھ ساتھ پریکٹس ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن جن لوگوں نے نہیں پڑھے مخارج، وہ یہ 2 ویڈیوز ضرور لے لیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو پیج آپ نے کھولا ہے یہ نہیں ہے پیج نمبر، ہاں یہ ہے پہلا پیج، اس کو زوم ان کر لیں تھوڑا سا اور بھی زوم کر لیں تاکہ سب کو آسانی ہو، یا سب نے میں بھی اپنے فونز میں کھولا ہوگا تو آئی تھنک پکچر کلیئر ہی ہوگی انشاءاللہ آپ سب کے لیے. میرے فون کا کیمرہ بس نارمل ہی ہے تو ایسی ہی پکچر آئی. ہونا تو چاہیے، اور میں چیک کروں گا. چلے میں آپ کو یہ نیکسٹ کلاس میں بتا سکتا ہوں. اب تو مجھے مطلب نہیں پتا، یاد نہیں ہے، یا میں نے ایسا کہہ لیں میں نے دیکھا بھی نہیں ہے کبھی کہ اس کے رائٹر کا نام کیا ہے. بٹ نیکسٹ سیشن میں آپ کو بتا دوں گا، یا پھر موسٹ لائکلی انشاءاللہ میں خود ہی کوشش کروں گا کہ میں پی ڈی ایف ہی شیئر کر دوں اس قاعدے کی، ٹھیک ہے. لیکن وہ پی ڈی ایف میں شیئر کرنے سے وہ کلرز تو نہیں ختم ہو جائیں گے؟ بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں سوری، کلر کی ہوتی ہوگی. تو پچھلی کلاس میں، پچھلے سیشن میں ہم نے اسی طرح کی ایک تختی پڑھی تھی، وہ دوسرے نورانی قاعدے سے پڑھی تھی. تو اس نورانی قاعدے سے سیم تختی پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جن کلر سکیم پہ چل رہے ہیں ہم ان کو ہی لے کے چلتے رہیں. اور اس میں ذرا اس کی نسبت پریکٹس تھوڑی سی ذرا مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے اس تختی کی نا، تو اس وجہ سے بھی. اور کچھ ہم نے شروع بھی اس نورانی قاعدے سے کیا تھا، تو میں چاہ رہا تھا کہ ہم اسی کو لے کے چلتے رہیں انشاءاللہ. تو بس یہی ہوگا کہ آپ لوگ باری باری سنائیں گے، کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مطلب مجھے ایسا بتانی پڑے گی. جہاں پہ میں فیل کروں گا کہ بتانے والی ہے تو میں آپ لوگوں میں سے جو بھی بھائی سنا رہے ہوں گے ان کو روک کے وہ چیز سب کے لیے ایکسپلین بھی کروں گا. اور ایک اور ضروری چیز یہ ہوتا ہے اکثر، جس طرح آن لائن اسٹڈیز ہیں یا ہم لوگ آن کال کلاس کنڈکٹ کر رہے ہیں، تو مجھے نہیں پتا کہ دوسرے بندے کس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، کس انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. بہت دفعہ میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے، میرے جاننے والے یا میرے ریلیٹیوز وغیرہ جو بھی کلاس لیتے ہیں، جب کوئی دوسرا بندہ سنا رہا ہے، ٹیچر کسی اور سے سن رہے تو جی بس ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یا موبائل یوز کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں، ان کا دھیان نہیں ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ ایک طرح کا نا اپنا نقصان کرنے والی بات ہے، کیونکہ جب دوسرے سنا رہے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ چیز آپ سنا تو نہیں رہے، لیکن اس چیز کا جو دوسرے کی غلطی آ رہی ہے وہی پرابیبلی آپ کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں. تو جب جو ہے انسٹرکٹر جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یار یہاں پہ یہ چیزیں نوٹ ڈاؤن کرنی ہے یا ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، تو آپ پھر ان چیزوں کو الٹیمیٹلی دھیان میں رکھتے ہو. تو کائنڈلی یہ چیز کوئی نہ کرے کہ اگر ڈاکٹر صاحب سنا رہے ہیں تو باقی 5
بندے یا کوئی 2-3 بندے جو ہے نا وہ بس اپنی باری کا انتظار کریں کہ ہم نے تو اپنی باری پہ سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر بندے کی جو باری ہے اس میں آپ نے مطلب ایکولی آپ نے اپنا اٹینٹیو رہنا ہے پورے 1 گھنٹے میں کا جو یہ ہماری کلاس کا ٹائم ہے. تو یہ میری ریکویسٹ ہے سب سے، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم سٹارٹ کریں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب بھی ٹاپ آف دا لسٹ ہے تو آپ سے ہی شروع کر لیتے ہیں. ون پرسن جو ہے وہ ایک لائن، ایچ لائن فار ون پرسن، اس کے مطابق چلتے رہیں گے. ٹھیک ہے عمر بھائی، آپ شیئر کر دیں پی ڈی ایف تو اس کو بھی دیکھ لیں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ شروع کریں، پھر بسم اللہ کریں. جی. یہ ہاں یہی ہے. اچھا ایک اور چیز، سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو. ایک چیز میں تھوڑی سی بتانا چاہوں گا کہ اب آہستہ آہستہ ہم نے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے. تو کیونکہ ہم اب اس چیز کو نورانی قاعدے کو پڑھ رہے ہیں تو ہم نے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے انشاءاللہ، اور پڑھنی ہے اکارڈنگ ٹو مخارج جو ہم سیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ ہماری دوسری چیزیں بھی اسی طرح آگے تختیوں میں جاتے جاتے ہم سورہ فاتحہ بھی ایڈ کر لیں گے، کیونکہ ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سورہ فاتحہ ہی اگر ہم صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے، مخارج کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، مطلب خوبصورتی سے نہیں پڑھے، تو پھر وہ تجوید والا تو کام ہی نہ رہا کہ تجوید کا کیا فائدہ ہے. تو ہر نماز میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو سورہ فاتحہ کو جو ہم ثنا پڑھتے ہیں شروع میں، تو وہ چیزیں ہم اس میں ایڈ آن کرتے جائیں گے. تو آج میں چاہ رہا ہوں کہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی ہم شروع کریں، یعنی جو بھی بندہ سبق سنائے وہ اعوذ باللہ بسم اللہ سے شروع کریں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اعوذ باللہ بسم اللہ سے شروع کریں. آپ کی جہاں پہ مسٹیک ہوگی اگر وہاں پہ میں کریکٹ کر دوں گا. جی. دوبارہ پڑھیں ایک دفعہ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. نہیں 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 نہیں، بسم اللہ. یہاں پہ ایک قاعدہ ہے یا رول کہہ لیں، لام یہ جو لفظ اللہ ہے نا، لام جو ہے لفظ اللہ کی لام جو ہے وہ 2 کیسز میں ہم موٹی پڑھیں گے اور ایک کیس میں ہم باریک پڑھیں گے. جو بسم اللہ والا کیس ہے اس میں جو لام ہے نا اس سے پہلے آ رہی ہے زیر، یعنی میم کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم اس کو جو ہے باریک پڑھیں گے. اگر لفظ اللہ جو ہے اس کی صرف لفظ اللہ کی میں بات کر رہا ہوں، باقی تو پڑھنی ہی لام باریک ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کا ایک ایکسیپشنل یا ایک اسپیشل رول ہے. جب جب اللہ لفظ اللہ میں لام آئے گی تو اس میں بھی ہم نے 2 کیسز میں اس کو موٹا پڑھنا ہے، اور زیر یا زیر کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ کسرہ. کسرہ کے کیس میں ہم نے باریک ہی پڑھنا ہے، جیسے کہ آپ نے بسم اللہ پڑھا، یہاں پہ یہ نہیں پڑھنا ہے. اللہ کے لفظ سے پہلے زیر آ رہی ہے تو ہم سمپل پڑھیں گے، لام کو باریک پڑھیں گے. جب اللہ کے لفظ سے پہلے زبر یا پیش آئے گی تو لمبا اس کو موٹا پڑھیں گے. فار ایگزامپل جیسے سورہ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد واللہ، اللہ کے لفظ سے پہلے واو پہ زبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ ہم قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے؟ اور جیسے کہ کوئی اگزامپل اور میرے دماغ میں بھی آ نہیں رہی.
اللہ العظیم. زبر کے ساتھ ہی میرے پاس ابھی اگزامپل آ رہی ہے دماغ میں، لیکن پیش اور زبر جب آئے گی لفظ اللہ سے پہلے تو اس کیس میں کون سی؟ آپ کی مجھے آواز نہیں سمجھ آ رہی. رحمان اس طرح کی ایک آیت ہے نا. ہے لیکن یہ اس طرح نہیں ہے مجھے جہاں تک لگ رہا ہے، اور اس طرح سے مطلب مطلب میں کہہ رہا ہوں، نہیں. اس کا ترجمہ بتاتا ہوں کہ یا تو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ ہوں، کے، سبھی ہاں اللہ کی ہاں، بندگی. تو اس کیس میں بھی دیکھیں اللہ کے لفظ سے پہلے پیش آ رہی ہے تو موٹا پڑیں گے، لیکن اس طرح سے وہ کیونکہ میں نے عربی مجھے نہیں آتی ہے، ابھی میں سیکھ رہا ہوں انشاءاللہ پروسیس میں ہوں، تو وہ ٹائم بھی آئے گا کہ جب آپ مجھے اس طرح کہا کریں گے نا، ترجمہ طے کریں گے، تو میں آپ کو آیت بھی پڑھ کے سنا دیا کروں گا انشاءاللہ. تو پیش اور زبر جب اللہ کے لفظ سے پہلے یہ پیش یا زبر آئے گی، یعنی فتح اور دمہ زمہ دمہ. ضمہ اور فتح یہ آئیں گی تو موٹا پڑیں گے، کسرہ آئے گی اس سے پہلے تو باریک پڑیں گے. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ٹھیک. الف لام الف لام الف با الف لام الف. ایک لائن اب پڑھنی اس میں جی آپ نے ایک لائن ہی پڑھنی ہے. اس میں اب دیکھیں لام اور الف کا جو ہے نا کمبینیشن وہ بتایا جا رہا ہے بیسیکلی کہ قرآن میں اس طریقے سے لام اور الف کا جو ہے نا کمبائن کر کے یہ شکل آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، صحیح. لام کے ساتھ با کے ساتھ آخری والا لام جو ہے وہ بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. تو یہ تختی بھی بیسیکلی اسی لیے کہ ڈفرینٹ اشکال جو ہیں، ڈفرینٹ فیسز جو ہیں ایک حروف کی، وہ آپ کے سامنے لائی جائیں اور وہ ہمیں یاد ہو جائے، تاکہ قرآن میں جب ہم تلاوت کریں تو ہمیں کنفیوژن نہ ہو. تو نیکسٹ محمد عاطف آپ شو ہو رہے ہیں، تو آپ مائک انمیوٹ کریں، اعوذ باللہ بسم اللہ سے کریں آغاز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رک جائیں محمد عاطف، آپ نے سیشن نمبر 5 لے لیا ہے. آئین نہیں سیکھ رہا، آئین آئین ابھی صحیح نہیں ہوا آپ کا. اعوذ باللہ من جب الشیطان. میں نے پڑھایا تھا نا آئین اور الف کا، میں نے یہی بتایا تھا کہ سب سے پہلا ٹاسک ہی یہ ہے کہ اعوذ باللہ. اب آپ جو پڑھ رہے ہو نا اعوذ باللہ، آپ دونوں ہی الف کی ہی ساؤنڈ کر رہے ہو، ایک الف کے اوپر زبر ڈال رہے ہو، ایک الف کے اوپر پیش ڈال رہے ہو. اعوذ باللہ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ غلط ہے. اعوذ باللہ. اگر شروع میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو میں آپ کو ایک ٹپ یہ دوں گا، آپ پروناؤنس کر کے رکو. پریپیئر یور سیلف فار اس کی پریکٹس کرنی ہوگی آپ کو. ٹھیک ہے، تھوڑا سا شروع میں اپنے آپ میں یہ آپ کو کرنا ہوگا کہ جب آپ اعوذ باللہ پڑھنے لگے نا، آپ مطلب کنٹینیوسلی نہ پڑھیں. اپنے جو حلق کا بالکل سینٹر ہے وہاں ہاتھ رکھ کے اس کے اوپر تھوڑا سا مطلب آپ کو وہاں پہ زیادہ دباؤ ڈالنا ہوگا. اس چیز کو کہہ لیں بہت زیادہ اٹینشن دے کے آپ کو کرنا پڑے گا، پھر آئین نکلے گا. ٹھیک. تو ایسے کوشش کریں. اعوذ باللہ. آپ کی آواز کٹ گئی تھی، اب آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان. جب آپ پڑھیں نا تو آپ کی آواز کو کچھ ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، اب اس میں بھی ایک چیز کہ جب کہ کسی کیسز میں جہاں پہ ایسے ہوگا کہ الف اور آئین بالکل ٹھیک بالکل ساتھ آئی ہیں نا قرآن پاک میں، یا جس طرح اعوذ باللہ میں، تو آئین پڑھتے پڑھتے الف کو بھی آئین نہیں بنا دینا، اس طرح نہیں کر دینا. پہلے الف ہی ہے، اس کی سمپل آواز ہی آنی چاہیے. دین یہ بار بار پڑھیں آپ، یعنی کلاس سے فارغ ہو جائے نا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بیٹھ کے 10 سے 15 دفعہ اس کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے. ٹھیک. ابھی ایک دفعہ اور اعوذ باللہ پڑھیں.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. گڈ، کچھ بہتری آئی ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. ہاں گول والی ہے. اس کو تھوڑا حلق سینے سے نکالا. حلق سے. نہیں نہیں، جو گول ہا ہے اس کو سینے سے، سینہ پرومیننٹ، اس میں وہ ہا والی وہ سانس والی آواز نہیں آنی چاہیے. وہ آئے گی رحمان اور رحیم میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈفرنس پتہ چل رہا ہے؟ جی. اس طرح پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن، جو اللہ کے ساتھ ہا ہے نا وہ سینے والی ہا ہے. بسم اللہ الرحمن ہر، یہ جو ہر پڑھنا ہے یہاں پہ آواز آپ کے چیسٹ سے آئے گی. ہر. بسم الله الرحمن الرحيم. ٹھیک ہے. سیکنڈ لائن پڑھوں گا. ہاں جی. لام لام الف، یا اس کو لا پڑھوں؟ نہیں ٹھیک ہے، لام الف. یہاں پہ ہم نے حروف کی پہچان کرنی ہے تو اس کو لام الف ہی پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس طرح لکھا ہوگا تو اس میں کون کون سا وہ لیٹر آیا. ٹھیک. لام ہا. گڈ. لام الف. با لام با. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہیں محمد عمر، مسٹر عمر. یہ عمر بھائی نے علی تعالیٰ بھائی بڑا وہ آپ کا قاعدہ بھیج دیا. جزاک اللہ خیر عمر بھائی. جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ماشاء اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. عمر بھائی ایک اور دفعہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آؤ پہ غلط ہے، باقی ماشاءاللہ بہت اچھی پڑھی ہے. یہ بھی آؤ ناٹ آؤ. آپ کا جو ہے نا آ اور او پرومیننٹ ہونا چاہیے. میں نے جب شروع میں بھی الف اور آئین پڑھایا تھا میں نے یہ دونوں صورتیں بتائی تھی کہ کچھ لوگ یا تو آؤ کہہ دیتے ہیں جیسے محمد عاطف بھائی سے ہو رہا تھا، یا کچھ لوگ آؤ آؤ کہہ جاتے ہیں، یعنی آؤ. ایک نیو ساؤنڈ ہے یہ آؤ. اٹس ناٹ جو ہے نائدر وہ ہے آؤ نار آؤ نار آؤ. اٹس آؤ. یہاں پہ رک کے نا مطلب آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی. آؤ آؤ. بھائی ویڈیو کھول کے کریں. ویڈیو میں کھول تو لوں گا لیکن وہی بات ہے کہ اس کا مخرج جو ہے وہ ایسا ہے کہ جو میرے اس میں نظر نہیں آئے گا ویڈیو میں. مجھے ویڈیو کھولنے سے پھر بھی کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں یوں کریں، میں ہاتھ کو نا منہ پہ اور حلق پہ لگائیں تو نا سمجھ میں آئے گا تھوڑا. کہہ رہا تھا کہ شروع میں جب آپ نے آ پڑھنا ہے نا اس جو ہے نا یہاں اس کا کام ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کا جو ہے نا زور پڑے گا اس جگہ. یہاں پہ ہاتھ رکھیں تھوڑا سا شروع میں. باقی ماشاءاللہ جس طرح آپ نے تلاوت کی ہے اس کی اس کو قرات میں پڑھا ہے وہ بہت خوبصورت پڑھا ہے ماشاءاللہ. لیکن جو یہ مین جو چیز تھی نا اعوذ باللہ پڑھ رہے ہیں آپ، مجھے جو فیل ہو رہا ہے. اف آئی ایم ناٹ رانگ، باقی ممبرز بھی بتا دیں ہو سکتا ہے مجھے سننے میں غلطی ہو رہی ہو. میں ایک دفعہ پھر پڑھوں. جی پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ٹھیک ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشاءاللہ
ویری نائس. بس اگین میں یہی کہوں گا آؤ کی پریکٹس تھوڑی سی کلاس کے بعد ذرا آج 5 منٹ اس کو دیں بیٹھ کے. آپ نے مطلب آگے پیچھے یہ 2 لفظ جو ہے نا، یہ 2 ساؤنڈز جو ہیں یہ پروناؤنس کرنی ہے. اس طرح کانسٹینٹلی 10-15 دفعہ، ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ میرے پڑھنے میں ڈفرینس واضح ہو رہا ہے. جی بالکل بالکل. تو بس آپ نے اس طرح اس کی پریکٹس مزید کرنی، ٹھیک ہے. جی آپ آگے پڑھیں 3rd لائن. کاف 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 با کاف با کاف الف. اب اس میں جو سیکنڈ لاسٹ لکھا ہوا ہے ورڈ کاف با، اب اس میں کاف کا ذرا سٹائل دیکھ لیں. کچھ لوگ اس کو لام بھی پڑھ جاتے ہیں قرآن پاک میں. اس طرح سے اگر لکھا ہو نا، جس طرح اگر دیکھیں اوپر وہ جو چھوٹی کاف بنی ہوئی ہے اس کا دھیان رکھنا ہے، اس کی وجہ سے ہم نے اس کو کاف پڑھا ہے. کچھ لوگ جب قرآن میں اس کو پڑھتے ہیں تو وہ لام سے اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں، کیونکہ لام بھی ایسے لکھا ہوتا ہے نا قرآن پاک میں، بس اس کے اوپر یہ کاف نہیں بنی ہوتی. ٹھیک ہے، تو باقی ٹھیک ہے. آگے ہیں جی احتشام بھائی، آپ مائک میوٹ کریں اور سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رک جائیں، اگین پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آؤ نہیں ہے، آؤ. آپ نے ہمارے ساتھ پڑھا ہوا ہے نا احتشام؟ جی جی تو پھر آپ تھوڑا سا فوکس کرو. اس پہ سب کا جو ہے نا وہ ایشو آ رہا ہے. اعوذ باللہ آئین ہے، الف کے بعد فوراً آئین ہے، الف نہیں ہے دوبارہ. او سے تو وہی سیم ہی آواز آ گئی نا، پھر فرق کیا کر رہے ہیں ہم پڑھنے میں. اعوذ باللہ نہیں ہے، اعوذ باللہ اعوذ باللہ نہیں. ہاں اب کچھ بہتر ہوا. اب دیکھیں آپ نے رک کے تھوڑا سا پڑھا ہے نا، تو آپ کو جی. تھوڑا سا بہتری آئی ہے. اعوذ باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رکیں شیطانی الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن را کو موٹا پڑھنا ہے. نرجیم من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ بسم الرحمن. اللہ الرحمن الرحیم. را موٹی پڑھنی ہے، را کے اوپر زبر آ رہی ہے. میں نے شروع میں یہ چیز بتائی تھی، را کے اوپر جب زبر یا پیش آئے گی تو را کو موٹا پڑھیں گے. رحمان اور ہا کلیئر نہیں ہوتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو رحمان والی اور رحیم والی ہا ہے اس کو بھی صحیح پڑھیں. رحمان نرحیم رحمان الرحیم. نرحیم حیم. رحیم. آپ لوگوں کے پاس اگر کس طرح آپ لوگ بسم اللہ الرحمن جو تسنیہ ہے اس کو کھول سکتے ہیں، یا پھر ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی ریکویسٹ کروں گا اگر آپ گوگل پہ تسنیہ اور تاؤز جو ہے سرچ کر کے کھول دیں تو میں ساتھ ایکسپلین بھی کر سکوں کہ کافی لوگوں کو اس طرح ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں پہ ہا ہے اور کہاں پہ ہا ہے لکھا ہوا، کہ ہم دیکھ کے مطلب اتنا پڑھا نہیں نا ہوتا. کون سی والی کھولوں؟ کوئی بھی بس لکھا ہوا پتہ چل رہا ہو، پراپر لکھا ہوا نا، جو ذرا آسان اس میں. یہ آپ یہ بلیک اینڈ وائٹ میں جو اس کے ساتھ ہی ہے نا پکچر وہ کھول لیں. ہاں یہ
اس کو ذرا زوم ان اگر ہو سکے. بس ٹھیک ہے جی. احتشام بھائی آپ ایک دفعہ دوبارہ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں. اور دیکھیں میری بات سنیں، اس میں تھوڑا سا اگر آپ کو ہیزیٹیشن فیل ہو رہی ہے تو ہیزیٹیشن فیل نہ کریں، ٹھیک ہے. میں ایسے یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس چیز میں سے بالکل فری ہو کے پڑھیں. کچھ نہیں ہے یہاں پہ، ہم سب سیکھنے کے پرپز سے بیٹھے ہیں. کیونکہ کافی میرے دوست جن کو میں یہاں پہ بھی جب ملتے ہیں نا تو تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں اس طرح بار بار پڑھنے میں. تو ہیزیٹیٹ نہ کریں، فرینکلی پڑھیں، ایزی ہو کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ایک منٹ. الشیطان. ہاں احتشام بھائی شی. مجھے جلدی نہیں ہے کوئی، آرام سے ٹائم لیں. اور یہ ہاں میں آپ کو ایک ٹپ دے دوں، اپنی انگلی نا ایڈمز ایپل ہوتا ہے نا گلے میں جو یہ پرومننٹ ہڈی ہوتی ہے اس کو ایڈمز ایپل کہتے ہیں، اس پہ فنگر رکھیں. پھر آپ پڑھیں گے نا جب آئین کی ساؤنڈ نکالیں تو ہلتی ہے. طلبہ بھائی نے بالکل ہاں صحیح بتایا، شروع میں ہلتی وہ ہڈی. صحیح. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن رحمان. اب صرف رحمان پڑھ کے دکھائیں مجھے. رحمان رحمان رحیم. را ہوگا، را موٹا ہوگا. رحیم. رحیم ایک ہے رحیم، ایک ہے رحیم، فرق ہے. رحیم. جی جی. ہاں تو بس موٹا کر کے پڑھنا کر سکتے ہیں. رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں رہ گئی اب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحیم. آپ دیکھیں نا یہاں پہ سامنے بسم اللہ شو ہو رہی ہے. جو بسم اللہ ہے اس میں جو ہے وہ گول منہ والی ہا ہے، جو میں نے بتایا تھا آپ کے چیسٹ والے حصے سے ادا ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ہم آ جاتے ہیں رحمان اور رحیم پہ تو اس میں ہے ہا، حلوے والی ہا. وہ جو ہے وہ آپ کے حلق کے درمیان سے ادا ہونی ہے، جس کو انہوں نے کہا ایڈمز ایپل، جو آپ کی یہ جو ہڈی ہے اس کو کہتے ہیں. اس پہ آپ جب آپ بسم اللہ پڑھ لیں اس کے بعد آپ وہاں انگلی رکھیں، ٹھیک ہے، اپنے گلے پہ جو آپ کی ہڈی ہے اس پہ. اور جب آپ الٹیمیٹلی رحمان کے ہا پہ پہنچیں گے، جب آپ ہا ادا کریں گے تو وہ ہلے گی اگین. اس کے بعد جب آپ رحیم کے ہا پہ پہنچیں، اور اپنے آپ کو ریلیکس نہیں کر دینا. میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ آپ بسم اللہ الرحمن یہاں تک آپ پڑھ رہے ہیں اٹینٹیو ہو کے. اس کے بعد جب آپ رحیم پہ پہنچتے ہیں نا تو آپ اپنے آپ کو ایزی چھوڑ دیتے ہیں اور رحیم، پھر وہ آپ کی خے جو ہے نا وہ ادا نہیں ہوتی صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی احتشام بھائی تھوڑی سی پریکٹس کی ضرورت ہے اور مزید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آہستہ سے پڑھیں، آرام سے پڑھیں، کوئی جلدی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، آپ آگے سبق پہ آ جائیں، انشاءاللہ اس کی پریکٹس پھر مزید ہوتی رہے گی. کاف الف با کاف تا تا کاف سا با نہیں رک جائیں. تا. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے سوری ٹو سے کلاسز اگر لی ہیں ہمارے ساتھ تو آپ کے مخارج کی پریکٹس کیوں نہیں مجھے نظر آ رہی. سا میں آپ کی سیٹی نکل رہی ہے. سا سا زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جو نوک ہے اس سے ٹچ کر کے نرمی سے ادا کرنا ہے، تیزی نہیں کرنی، نہیں تو سیٹی نکلے گی. سا جو ہے وہ نرم حروف ہے، اس میں سیٹی نہیں آنی. سا تا کاف سا. تا کاف تا. ہاں گڈ. با تا. ٹھیک ہے، آگے ہے جی محمد. Who is next? محمد عاطف نے سنا دی.
جی جی محمد ولید ہے آئی تھنک آگے, یا محمد ابراہیم ہے. اور میر بھائی رہ گئے, محمد ولید اور میر بھائی. محمد ولید آپ سنائیں انمیوٹ کر کے. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ, ویری گڈ. تا نون یا با الف نون الف. ٹھیک ہے میر بھائی آپ کی باری. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اچھا ایک اور چیز, سوری, اس سے پہلے بھی محمد سوری احتشام بھائی میں بھی اور یہ مجھے میر بھائی کی بھی اس میں فیل ہوا بسم اللہ. جب آپ لوگ بسم اللہ پڑھیں نا تو آپ کا سین جو ہے اس پہ آپ لوگ ریپروڈیوس کر رہے ہیں ساؤنڈ. بسم اللہ بسم اللہ اس طرح نہیں کرنا. بسم اللہ ایک سنگل ساؤنڈ پروڈیوس ہونی ہے سین کی. تھوڑی سی یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اپنی جو ہے نا آپ اس کو چیک کریں. بسم اللہ بسم اللہ ایک ہی دفعہ آواز آنی چاہیے سین کی ساؤنڈ. بسم الله الرحمن الرحيم. ٹھیک ہے. تا الف یا الف تا الف با سین یا سین دوبارہ پڑھیں. باسین با سین یا ٹھیک ہے. سین. ٹھیک ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب آپ کی باری ہے دوبارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آئین مس ہو گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نون سین تا سین تا سین یہ چیز ہوگی میں نے بتایا تھا. سا سین سا جیم تا ہا. ٹھیک ہے. نیکسٹ پیج. جی نیکسٹ پیج اور آگے ہے محمد. یہ نیکسٹ پیج جی نہیں یہ نہیں ہے, اس سے پچھلا پیج نمبر 6 ہوگا آئی تھنک. یہ اگر 7 ہے, 5 ہے. اگر یہ 5 ہے تو 4 ہوگا. 4 تو تختی اسٹارٹ تھی یہ والا تھا. نہیں پھر اچھا 3 ٹھیک ہے. 3 نہیں ہاں یہ 4. 4 جی محمد ولید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. نون خا یا خا با جیم یا میم با میم. اچھا یہاں پہ نیچے جو ہے نا پورے حروف لکھے بھی ہوئے ہیں, لیکن جو بیسک چیز ہے جو پرپز ہے وہ نہیں اس کا ختم ہونا چاہیے. اس تختی میں آپ لوگوں نے جو ہے نا ڈفرینٹ اشکال جو لکھی ہوئی ہیں ان پہ غور کرنا ہے. یعنی وہ ایک ہیلپنگ کے لیے نون خا نیچے لکھا ہوا ہے سائڈ پہ, یا خا با جیم, ٹھیک ہے. وہ ہیلپنگ کے لیے مین یہی ہے کہ آپ کو یہ ڈفرینٹ اشکال جو ہیں ان سے آپ گزر جائیں اور آپ کو یاد ہو جائے. آگے نہیں آ رہی ٹھیک ہے. طلبہ بھائی, بس یہیں تک تھا. اب آگے سے تو بغیر اس کے. ہاں آگے تو باقی اس کے بغیر ہے. ٹھیک ہے. تو آگے میر بھائی آپ شو ہو رہے ہیں, آپ سنا دیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ماشاء اللہ, ویری گڈ. نون میم تا میم تا میم با یا لام یا. نو یا اچھا یہ یا ہے لاسٹ میں. لیکن نا وہ یا نقطے یا. لیے یا کے لیے ایک یا وہ شو ہوئی ہے, وہ جو ہم نے
اس سے پچھلی کلاس میں تختی میں پڑھا تھا نا کہ یا کی کتنے فیسز ہو سکتے ہیں. ایک یا لکھی ہوئی ہے پوری والی اور ایک لکھی ہوئی ہے وہ جو ہاف شکل اس کی اور ساتھ نقطے. یا لام جو ہے وہ لمبی، لام اگر جڑی ہو نا کسی کے ساتھ تو آگے دیکھیں گے لام لمبی ہوتی ہے. اور یہ نقطے جی ٹھیک ہے. کلرڈ ہے نا پرپل پارٹ کے، تو اس کا مطلب یہ ہے. ہاں آگے ہے جو محمد عاطف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله. آواز آ رہی ہے؟ جی ویری گڈ، آپ نے اچھی پڑھی ہے. اعوذ باللہ استغفر. بسم الله الرحمن الرحيم. ٹھیک ہے. یا لام. کون سی آئی اس سے اوپر والی؟ سوری نون یا والی. نون یا، تا یا، سا یا، نون با لام، تا نون لام. ٹھیک ہے. آگے ہیں احتشام بھائی. احتشام بھائی آپ انمیوٹ کریں اور سنیں. احتشام بھائی. آئی تھنک احتشام بھائی اگین کہیں کام تو نہیں چلے گئے. عمر بھائی سے سن لیں. جی عمر بھائی آپ سنائیں پھر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عمر بھائی اگین وہی الف اور عین والا جو ہے نا تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے. اس کو آپ لوگوں نے بہت پریکٹس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آگے قرآن پاک میں جا کے تو یہ جگہ جگہ آئے گا اس طرح. تو وہاں پہ تھوڑا سا جو ہے یہ محمد عاطف کا مجھے زیادہ بہتر لگا، میر بھائی کا مجھے زیادہ بہتر لگا، ڈاکٹر ہاشم صاحب آپ کا بھی بہتر ہے لیکن تھوڑی سی اٹ نیڈس پریکٹس مزید، ٹھیک ہے؟ اور عمر بھائی آپ کا ماشاءاللہ قرات بہت اچھی کر رہے ہیں آپ، اور باقی حروف کو بہت اچھا ادا کر رہے ہیں، لیکن الف اور عین والا جو جہاں کمبینیشن ہے نا وہاں پہ یو ہیو ٹو میک دا کلیئر پرومیننٹ ڈفرنس. تو اس پہ ذرا تھوڑا سا فاسٹ ہو رہا ہوں اس وجہ سے لگتا ہے. شاید نہیں، آپ تو بلکہ سلو پڑھ رہے ہیں، لیکن اب اس والے اعوذ باللہ میں آپ نے کیا کیا، آپ نے آؤ لمبا کر دیا. آپ کا زیادہ جو فوکس ہے نا وہ رو پہ ہونا چاہیے، کیونکہ پہلے میں ایکسپلین تو نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ تختی آ گیا. نہیں، الف کے اوپر صرف زبر ہے جبکہ عین واو پیش رو ہے. تو جب ہم یہ آگے جا کے دیکھیں گے کہ واو کے اوپر جو یہ جزم یا سکون کی علامت ہے اور اس سے پہلے پیش آ رہی ہے تو وہ حروف مدہ کہلاتے ہیں، اور اس میں ہم اس کو لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی الف کو ہم نے لمبا نہیں کرنا. الف زبر آ ہے یا حمزہ زبر آ ہے تو بس اٹس آ، ناٹ او. یعنی ہم قرات کرتے کرتے یا اس کو تھوڑا وہ کہہ لیں وہ جو ایک ہم لہجہ لگاتے ہیں نا، کوئی عربی لہجہ ہے، کسی کا جو ہے پانی پتی لہجہ کہتے ہیں، ڈفرینٹ نام ہے، وہ لگانے میں آپ نے آپ نے اس میں کیا کیا، آپ نے تھوڑا سا آ کو لمبا کر دیا. یعنی الف کو لمبا نہیں کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طرح پڑھنا ہے. او پہ زیادہ لمبا کرنا ہے اور او پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جی آپ اس کو دوبارہ پڑھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ماشاء اللہ، ویری گڈ. انہوں نے تو مجھے بالکل جو لگ رہا ہے کاپی کیا ہے، بالکل ایگزیکٹ کاپی کیا ہے. با جی ٹھیک ہے. لام یا تا لام تا
تا لام ٹھیک ہے نون با نون با نون نون. جی ٹھیک ہے. احتشام بھائی آر یو بیک؟ احتشام بھائی آئی تھنک احتشام بھائی از ناٹ دیئر. محمد ولید سے بھی میں سن چکا ہوں نا. جی اب اگین ہم نے ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صحیح تھا. ٹھیک ہے ویری گڈ. بسم جی ویری اللہ گڈ. الرحمن الرحیم. صحیح ہے. ماشاء اللہ ویری گڈ. تا یا نون یا تا نون سا سا نون جیم. اس میں تھوڑا سا آرام سے اوکے اگر تیزی کریں گے تو ہاں پھر وہ ہلکی ہلکی سی آئی ہے. ٹھیک ہے ویسے صحیح تھا. سا سا نون. سلاسہ سا کی پریکٹس میں نے سلاسہ بول بول کے کی ہے. ہاں تو اچھا ہے کیونکہ اس میں سا بہت زیادہ آتا ہے. سا سا نون. صحیح ٹھیک ہے ہے. ماشاء اللہ. جی جیم بالکل ہا. ٹھیک ہے. محمد عاطف اٹس یور ٹرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تھوڑا سا مزید کرو دیں. اعو کو کرو دینا ہے. ٹھیک ہے. اعو آ از سمپل سم تھنگ سمپل اسٹریٹ. ٹھیک ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اعو میں او کو ہی تھوڑا سا میں کہتا ہوں کرو دینے والی چیز ہے کہ او کو تھوڑا سا آپ نے کرو دے کے پڑھنا ہے. اعو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مچ بیٹر. بسم الله الرحمن الرحيم. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. خا حاثا خوابا جیم تا طاحتا. ماشاء اللہ گڈ. جی عمر بھائی اٹس یور ٹرن ناؤ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آپ کی آواز گم ہو گئی ہے. آواز بہت سلو آ رہی ہے عمر بھائی. اچھا میں دوبارہ پڑھتا ہوں. اب آ رہی ہے؟ بیٹر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آواز آپ کی نا ایک دم سے اس طرح لگتا ہے مائک دور ہو گیا ہے. تو پتہ نہیں کیا ایشو ہے. آپ نے ہینڈ فری لگائی ہوئی ہے ایسا لگ رہا ہے. اعوذ باللہ میں بالکل کلیئر تھی. بسم اللہ میں بالکل بہت ہی لو آواز تھی. جی اب آ رہی ہے میری آواز کلیئر؟ آ رہی ہے آ رہی ہے. چلے میں دوبارہ پڑھ لوں ایک بار. ہاں ہاں پڑھیں کوئی ایشو نہیں ہے. تو جتنی دفعہ پڑھیں گے اچھا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ٹھیک ہے ماشاء اللہ کافی بہتر ہو گیا. یا جیم با با او تا تا ہا با تا. ٹھیک ہے. محمد ولید اٹس یور ٹرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشاء اللہ. یا جیم با با خا. نہیں آپ نے جی جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کے نیچے والی اس سے لائن ولید بھائی. اچھا نیچے والی. یا ہا یا ہا تا ہاں ہا نو تا ہا
یا ہا با. ٹھیک ہے. نیکسٹ از میر بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. گڈ ماشاء اللہ. با ہا الف با ہا میم دال زال جیم دال. ٹھیک ہے. احتشام بھائی آپ ہیں یا نہیں؟ یار مجھے لگ رہا ہے تشام بھائی نا یہ موبائل لے کے جم جاتے ہیں، ایک بار سنا کے نا پھر جم میں لگ جاتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے شام بھائی غصہ کھا گئے کہ اس نے بہت مجھے تنگ کیا ہے، اب میں نہیں سنا. کچھ کچھ دوست اس طرح کے ہوتے ہیں، میرے بھی. میں ادھر ہمارے آپس میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں نا تجوید سیشن فزیکلی، تو وہ ان کی شکل سے پتہ چل رہا تھا کہ اب یہ مجھے ماریں گے اگر تو نے مجھے ایک دفعہ بھی اور پڑھایا نا. لیکن میں مجبوراً ان کو بار بار کہتا ہوں کہ یار پڑھ لو، لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ چپ ہی ہو جاتے ہیں، آگے سے رسپانس ہی نہیں کرتے. تو میں کہتا ہوں اچھا یار نیکسٹ بندہ پڑھ لے. تو ٹھیک ہے، ہم دوبارہ ڈاکٹر ہاشم صاحب آپ کی ٹرن ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صحیح تھا. ویری گڈ، بالکل اچھا تھا ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ لائن ہے نا؟ ہاں. جی خا ذال را زا جیم را خا زا. ٹھیک ہے. محمد ولید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویری گڈ. را زا یا را تا زا سین. ٹھیک ہے جی. میر بھائی آپ نیکسٹ شو ہو رہے ہیں تو آپ ہی سناتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شين سين لام شين لام فاض ضاد. ٹھیک ہے. آگے محمد عمر، مسٹر عمر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صحیح پڑھا استاد جی؟ ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مچ بیٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ہاشم بھائی تھوڑا سا اس کو نیچے کر دیں. اچھا تو ہے میرا ٹھیک. ٹھیک. تو ضا صاد با تو با ضاد الف. اس میں اگر آپ نے اس کو واد پڑھنا ہے تو پھر آپ کی سیٹی نہیں فیل ہونی چاہیے. واد. یا تو ایک ساؤنڈ آئے گی دال والی جو دود الف، یا آئے گی واد الف. جس طرح آپ نے لا پڑھا نا زوئیں والا لا، جی جی ویسے ہی ساؤنڈ ہوگی، بس اس کو آپ واد الف. اوپر جو آپ کے کہہ لو زبان کی ساری آؤٹ لائن ہے، ساری سائڈ ہے جو، وہ اوپر کی ساری سائڈ سے آپ لگاؤ گے تو آپ کا واد ادا ہوگا. اور نرمی سے ادا کرنا ہے، سختی نہیں ہونی چاہیے، اس میں سیٹی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. جی. ٹھیک ہے. آگے ہے جی محمد عاطف آئی تھنک رہتے ہیں نا. ہاں محمد عاطف آپ کی باری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویری گڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضاد الف عین سوری ضا ضا الف
ہاں عین آئین آئین عین آئین. اپنی انگلی رکھے نا ایڈمز ایپل پہ. مجھے ایک ورڈ سیکھنے کو مل گیا ڈاکٹر صاحب سے. عین ہاں آئین آئین بالکل. اس کو آپ نے نا تنگ کرنا ہے. اس ایڈمز ایپل کو تنگ کریں گے تو پھر آئین اتنا ہی اچھا. جتنا زیادہ تنگ کریں گے اتنا اچھا ادا ہوگا. آئین یہ ہلے گا اپنی جگہ سے. آئین محمد جی جی آپ کی آواز آ رہی تھی اس لیے. عین جی آپ پڑھیں. ہاں اور موٹا بھی نہیں کرنا. آئین اس طرح نہیں پڑھنا. آئین پڑھنا اس کو ویسے ہی ہے جس طرح غائن کو موٹا کرتے ہیں نا, ویسے نہیں. آئین نہیں کرنا. آئین آئین. عین ہاں گڈ. غین ٹھیک ہے حمزہ ٹھیک ہے. عین ضاد زا زا لال نہیں ہے یہ. عین ذا زا سیٹی والی زا. ذا زا زبان کو جو ہے نا وہ یا تو دونوں دانتوں کے دانتوں رکھ کے یا پھر دونوں اوپر کے نیچے جو سامنے کے دو دانت ہیں ان کو بند کر کے اس کے پیچھے زبان کو ٹچ کریں گے تو پھر آپ کا زا ادا ہوگا. سیٹی والا ہے, اس میں وائبریشن یا سیٹی بھی پیدا ہوگی. زا سختی سے پڑھنا ہے اس کو. عین ذا. ہاں ٹھیک ہے. آگے ہے جی ڈاکٹر ہاشم صاحب. اگین آپ. احتشام بھائی آئے, چیک کر لیں ایک بار. احتشام بھائی اگر آپ سنانا چاہیں. چلیں بھائی. نہیں وہ ناراض ہو گئے. نہیں مجھے لگ رہا ہے جم میں ہے, جم کر رہے ہیں اس وقت. یہ اعوذ بس باللہ من الشیطان الرجیم. صحیح تھا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ میں بھی خوبصورتی لائے نا. اللہ کا لفظ بے شک وہ پڑھنا اس کو باریک ہے, لیکن یہاں پہ اللہ کے لفظ میں مد ہے. ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا لمبا کرنا چاہیے خوبصورتی کے لیے. جیسے آپ اعوذ باللہ کو پڑھیں نا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے. یعنی چبا چبا کے پڑھنا. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح ہے. ویری گڈ ماشاءاللہ. غین را صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین ذال. اب دیکھیں آپ کا آئین ایسے پڑھنے میں بہت اچھا ہے. ویسے بھی ماشاءاللہ اعوذ باللہ میں بھی آپ کا بہت بہتر ہو گیا ہے, لیکن جب آپ اس کو سیپریٹلی پڑھیں آئین کو تو وہ آپ کا بہت ہی مطلب پرفیکٹ ہی نکل رہا ہے. تو اس پہ تھوڑی سی بس پریکٹس کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے مخارج کی طرف سے آپ کا آئین اوکے ہے, بس جب اس کو ایک اب کہہ لیں کمبینیشن آف لیٹرز مل رہا ہے نا تو وہ پھر ایسے ہوتا ہے. تو وہ آہستہ آہستہ مزید انشاءاللہ بہتر ہوتا جائے گا ود ٹائم, اور بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا انشاءاللہ. پرفیکٹ تو میرا بھی نہیں ہے, تو جیسے جیسے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ ہو جائے گا. آگے عمر بھائی آپ سنا دیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف حمزہ واو. حمزہ قرآن پاک میں بھی تینوں حمزہ ہے ایسے نا طلب بھائی, الف پہ واو پہ اور یا پہ اگر حمزہ آئے گا تو اسے حمزہ ہی کہیں گے. رائٹ. یہ تینوں حمزہ ہیں قرآن پاک میں بھی. حمزہ جب آئے گا وہ ایسے ہی آئے گا, کسی کے اوپر لکھا ہوگا, کسی کے ساتھ لکھا ہوگا, بس ٹھیک ہے نا. اسی سے حمزہ کی پہچان ہوگی. اور ان کیسز میں
جو زبر زیر یا پیش یعنی حرکت جو ہے وہ ہم حمزہ کے اوپر زیوم کریں گے یا حمزہ کے نیچے زیوم کریں گے. یعنی اگر یہاں الف جو لکھا ہوا ہے حمزہ الف کے اوپر، اگر یہاں پہ اس کے نیچے زیر ہوگی، کیونکہ حمزہ اور الف کی تو ساؤنڈ ہم نے کہا کہ ہے ہی سیم نا. نیکسٹ کیس پہ موو کرتے ہیں جس میں واؤ کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ اگر فار ایگزامپل پیش آ جائے تو یہاں پہ کوشچن یہ ہوگا کہ یار اب ہم نے وو پڑھنا ہے یا او پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم نے او پڑھنا ہے، حمزہ کی ساؤنڈ پڑھیں گے کیونکہ حمزہ کے اوپر مطلب یہاں پہ حمزہ ازیوم کرنا ہے ہم نے. وہ میری خالہ کہتی ہے نا کہ جیسے کہ کوئی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، تو جو بیٹھا ہوتا ہے اس کو ہم لیں گے، تو حمزہ ان تینوں کرسیوں پہ بیٹھا ہوا ہے. ہاں بالکل حمزہ کی ساؤنڈ ہی آئے گی. ہم نے یہ دیکھ کے کنفیوز نہیں ہونا کہ یار یہ واؤ ہے تو وو یا وی پڑھ لیں یا یو پڑھ لیں، ہم نے حمزہ کی آواز ہی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، تینوں کیسز. حمزہ ہاں ٹھیک ہے، بس یہ پہچان کے لیے بس اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا، فا قاف. ٹھیک ہے. آگے عاطف بھائی ہو گئے، ڈاکٹر صاحب ہو گئے، عمر بھائی ہو گئے، میر بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام. ٹھیک ہے، آگے ہیں محمد ولید، آئی تھنک وہ رہتے ہیں. جی ولید بھائی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، یا فا میم میم ہا میم لام میم. آگے آپ ہی پڑھ لیں. تا میم تا میم تا. یہاں پہ میم کی ڈفرینٹ اشکال ہیں، ان کو سب غور کریں. ٹھیک ہے، اس میں سے کسی بھی فیس میں جو ہے وہ میم آ سکتا ہے قرآن پاک میں، تو یہ اس سے کنفیوز نہیں ہونا. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہماری دوسری تفصیل مکمل ہو گئی الحمدللہ. آئی ہوپ کہ اس کا فائدہ ہوا ہوگا سب کو، طالبہ تنبیہ کیونکہ لکھی ہوئی ہے. اب بچے سے قرآن مجید کے حروف کی شناخت کروائیں، اگر اچھے تو اس تختی کو پھر سے خوب یاد کرائیں. یہ تنبیہ بہت اچھی ہے، اچھا کیا آپ نے اس پہ غور کروا دیا. اب تو آج کلاس کا ٹائم تھوڑا ہو گیا. نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ I'll bring a page of قرآن مجید. انشاءاللہ مطلب ایک پکچر لے لوں گا قرآن پاک کی اور وہ شیئر کر دوں گا گروپ میں، تو ایک کیلیں ٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے سب کا، ٹھیک ہے. تو پھر اس میں سب کے پھر دیکھیں گے جی کتنا جو ہے امپروومنٹ آئی ہے، کتنی پہچان ہوگی ہے حروف کی. اور وہی بات ہے جو جس چیز پہ میں ہمیشہ مطلب کہتا رہوں گا، مخارج کو نہیں بھولنا. یہ جس طرح آج تھوڑا سا سلپ ہو رہے تھے کہ ایک مخرج ادا کرنے کے لیے دوسرا خراب ہو رہا ہے، یہ چیزیں جو ہے نا یہ تھوڑا سا ان پہ اور اپنی گرپ جو ہے وہ پریکٹس سے آنی ہے. تو یہ کلاس اینڈ ہونے لگی ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے آپ نے ملنا ہے ایک دن بعد. لیکن آپ لوگ پلیز جس طرح میں نے کہا ہے یہ پریکٹس لازمی کریں. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ کی پریکٹس 2 4 دفعہ 5 دفعہ سونے سے پہلے 10 دفعہ کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، تو اجازت ہے مجھے، پھر انشاءاللہ ہم ملیں گے اب تھرسڈے کو انشاءاللہ. اوکے جی، اللہ حافظ. السلام علیکم. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.